یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ لوگ پہلے تو مجھے ایک مکان میں لے گئے، لیکن اس کے بعد کلکتہ منتقل کر دیا۔ سارے سفر کے دوران وہ مجھ سے میری حقیقت اگلوانے میں مصروف رہے۔ تشدد کا ہر حربہ آزمایا گیا، لیکن میرے منہ سے ایک حرف بھی نہ اگلوا سکے۔ کلکتہ پہنچنے کے بعد مجھے بعض قسم کے ایک شخص کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے خلاف توقع میری موت کا حکم صادر کرنے کی بجائے مجھے 9 نمبر میں منتقل کرنے کو کہا۔ یہ 9 نمبر نہ جانے کیا بلا تھی۔ بہرحال وہ مجھے وہاں سے لے کر روانہ ہوئے اور ایک طویل سفر کے بعد ایک ایسے ساحلی علاقے میں پہنچے جہاں ہر طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہیں ایک خفیہ گھاٹ سے انہوں نے مجھے ایک اسٹیمر میں سوار کرایا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد کھلے سمندر میں کھڑے ہوئے ایک مال بردار جہاز تک پہنچے اور مجھے ساتھ لانے والوں نے ان کے حوالے کر دیا۔ جہاز والے انتہائی ظالم آدمی تھے۔ انہوں نے مجھے نیچے کیبن میں قید کر دیا اور 2 دن تک لوٹ کر خبر ہی نہ لی۔ جہاز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ میں بھوک اور پیاس سے نڈال کیبن کے ایک کونے میں پڑا تھا۔ دوران تفتیش لگی ہوئی چوٹیں بھی درد کر رہی تھی۔ جہاز لہروں پر تیر رہا تھا اور میں کیبن میں ادھر ادھر لڑک رہا تھا۔ اچانک میرے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور میں تیزی سے لڑکتا ہوا کیبن کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا۔ پھر تو جیسے جھٹکوں کا ایک سلسلہ ہی چل پڑا۔ شاید جہاز کسی بڑے طوفان میں گر گیا تھا۔ میں خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا مگر ناکام تھا۔ پھر ایک انتہائی زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز کے پرخچے اڑ گئے۔ میرا جسم گہرے پانیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں نے پوری شدت سے ہاتھ پاؤں مارے تو سطح آب پر ابھر آیا۔ یہاں ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھی، بارش خوب زوروں پر تھی۔ رات کا شاید آخری پہر ہوگا۔ میں ایک تنکے کی مانند لہروں کے دوش پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے قریب ہی کوئی اور شے بھی بہتی جا رہی ہے۔ میرا ہاتھ اس سے ٹکرایا تو معلوم ہوا کہ وہ جہاز کا ٹوٹا ہوا تختہ ہے۔ میں نے مضبوطی سے اسے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب طوفان سے زور آزمائی تھی۔ وہ مجھے موجوں کے تھپیڑے مارتا ہوا انجانی منزل کی طرف دھکیل رہا تھا اور میں اس کی مرضی کے مطابق بہتا جا رہا تھا۔ نہ جانے یہ مجبور سفر کتنی دیر تک جاری رہا۔ جب طوفان کا زور کچھ ٹوٹا تو مجھے احساس ہوا کہ میرا جسم شل ہو چکا ہے۔ معلوم نہیں کس قوت کے تحت میں اس تختے سے چمٹا ہوا تھا۔ بہرحال جب موجوں کا تلاطم ختم ہوا اور سمندر پرسکون ہو گیا تو میں اپنے بدن کی تمام تر قوت کو مجتمع کرتے ہوئے انتہائی کوشش کے بعد اس چوڑے تختے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جو ہی میں اوپر آیا تو بے دم ہو کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو سورج کافی بلند ہو چکا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تا حد نظر پانی ہی پانی تھا۔ آسمان صاف تھا، سورج اپنی بھرپور تمازت بکھیر رہا تھا اور انجانی منزل کی طرف میرا سفر جاری تھا۔ دن بھر خوب چمکنے کے بعد سورج بھی سمندر میں ڈوب گیا۔ رات آئی، تارے چمکے، پھر سورج طلوع ہوا اور ڈوب گیا، مگر میرا سفر جاری رہا۔ بھوک کے باعث نکاہت کا یہ عالم تھا کہ میں تختے پر بے سود پڑا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ موت بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا کہ مچھلیوں کے گول میرے ساتھ محو سفر ہیں۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑی شارک کی ٹکر سے میں تختے سے گرتے گرتے بچا۔ غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ تختے کے کنارے پر جا پڑا تھا اور میں نے اسے پکڑ لیا تھا، ورنہ یقیناً مچھلی کا لقمہ بن جاتا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ پورا گروہ واپس پلٹ گیا۔ دماغ بے ہنگم اور غیر مربوط سوچوں کا مسکن بن گیا تھا۔ ماضی کے تلخ اور خوشگوار واقعات، مستقبل کے انجانے حادثات ہر وقت ذہن سے چمٹے رہتے۔ مجھ پر زیادہ تر غنودگی سی طاری رہنے لگی تھی۔ بے ہوشی کے وقفے طویل ہونے لگے۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کھلتی مگر جلد ہی ذہن دوبارہ تاریکیوں میں ڈوب جاتا۔ اور ایک بار جو آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک ساحل پر پایا۔ میں ابھی تک تختے پر لیٹا ہوا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے، گویا زندگی کی امید بنا رہے تھے۔ اس وقت میری خوشی کا کیا عالم تھا، شاید الفاظ ان جذبات کے اظہار سے قاصر ہیں۔ مجھ میں ایک انجانی قوت در آئی تھی، کیونکہ جب زندگی کی 1% بھی امید نظر آتی ہو تو زندہ رہنے کی خواہش ہر طرح کی نکاہت پر غالب آ جاتی۔ میں اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا ان درختوں کی جانب بڑھا۔ یہ ناریل کے اونچے اونچے درخت تھے۔ یقیناً قدرت مجھے ابھی زندہ رکھنا چاہتی تھی، تبھی تو زندگی کے اسباب فراہم کر رہی تھی۔ بے شمار ناریل زمین پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ میں دیوانہ وار ان کی طرف لپکا۔ ایک ناریل اٹھایا اور قریب ہی پڑے ہوئے بڑے سے پتھر پر دے مارا۔
ایک مرتبہ یہی عمل دہرانے سے وہ ناریل چٹک گیا اور پانی رسنے لگا۔ میں نے اس سوراخ سے منہ لگایا اور ندیدوں کی طرح وہ پانی اپنے حلق میں اتارنے لگا۔ بے شک اس وقت یہ آب حیات سے کم نہیں تھا اور قطرہ قطرہ زندگی کی حرارت بن کر میری رگوں میں پہنچ رہا تھا۔ 5-6 ناریل کا پانی پینے کے بعد میں نڈال ہو کر وہیں ایک پتھر سے ٹک کر بیٹھ گیا اور ٹانگیں پھیلا دی۔ عجیب حالت ہو رہی تھی، پورا بدن سنسنا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا اور چکر سے آنے لگے تھے۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھا رہا۔ جب ذرا سکون ہوا تو ایک ناریل کو توڑا، اس کا چھلکا اتارا اور کچے کھوپرے سے پیٹ کی آگ بجھانے لگا۔ شام کا وقت تھا، سورج سمندر کی جانب جھک رہا تھا۔ میں شاید دوپہر کو اس ساحل پر پہنچا تھا۔ کھانے اور غیر اختیاری آرام کرنے میں 2-3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب اتنی ہمت مجھ میں پیدا ہو گئی تھی کہ چل پھر سکوں۔ میں کسی محفوظ جائے پناہ کی تلاش میں ایک سمت کو چل پڑا۔ درختوں کے جھنڈ ختم ہو چکے تھے اور پہاڑیاں سامنے نظر آ رہی تھی۔ راستے میں مختلف چھوٹے بڑے جانور نظر آئے، لیکن کوئی خطرناک درندہ نہیں ملا۔ ہو سکتا تھا کہ وہاں درندے موجود ہوں، کچھ آثار تو ایسے ہی تھے۔ سورج اپنا سفر مکمل کر چکا تھا اور کسی بھی لمحے سمندر میں ڈوب سکتا تھا۔ میں کسی غار کی تلاش میں پہاڑیوں کے درمیان بھٹک رہا تھا کہ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک شخص برآمد ہوا۔ وہ ننگ دڑنگ انسان صرف پتوں کی مدد سے اپنا سطر چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا سیاہ کسرتی بدن پتھر سے تراشا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں پرانی وضع کا بالا تھامے ہوئے وہ شخص یکدم میرے سامنے آ گیا اور کوئی لمحہ ضائع کے بغیر اس نے چیخ مار کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ قسمت اچھی تھی کہ ہاتھ ذرا اونچا پڑ گیا اور بالا میرے بائیں بازو کو چھیلتا ہوا نکل گیا۔ اس نے دوبارہ وار کیا لیکن میں جھکائی دے کر بچ گیا۔ حملوں کے دوران وہ نہ جانے کس زبان میں زور زور سے چیخ رہا تھا، شاید اپنے قبیلے والوں کو بلا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میری زندگی اور موت کی جنگ ہے۔ وہ وحشی مجھے کسی طرح بھی زیر کرنے کے در پہ تھا اور اپنی موجودہ حالت کے پیش نظر میں اس کا بھرپور مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، پھر بھی اپنی زندگی کی تیز ترین لڑائی لڑ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں، لیکن میں لڑ رہا تھا۔ ایک موقع پر میرے جوابی حملے کی وجہ سے بالا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا، مگر اس کمبخت میں بلا کی تیزی تھی۔ فوراً زمین سے ایک نکیلا پتھر اٹھا کر میرے سر پر کھینچ مارا اور میں لاکھ کوشش کے باوجود خود کو اس کے وار سے محفوظ نہ رکھ سکا۔ چوٹ بڑی زبردست تھی۔ میں زمین پر گر پڑا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کئی بار سر کو جھٹکا اور اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا، بصارت زائل ہوتی جا رہی تھی، مناظر دھندلا رہے تھے۔ میں نے آنکھوں کو میچ کر سر جھٹکا اور خود کو سنبھالنے کی آخری ناکام کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے اندھیرے چٹے اور مناظر واضح ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ وحشی اپنا بالا سنبھال چکا تھا اور مجھ پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا کہ اس کا تیز در پھل میرے دل میں اتر جائے اور اپنے وطن سے میری تمام محبتیں، اس کی حفاظت کی سب حسرتیں لہو بن کر اس اجنبی زمین پر بکھر جائیں۔ میری آنکھیں بند تھیں اور دماغ ہر لمحے سینے میں اترنے والے بالے کی ضرب کا منتظر، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ میری ڈوبتی ہوئی سماعت نے 2 مختلف چیخوں کی آواز سنی اور اس کے ساتھ ہی میں مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو خود کو ایک غار میں پڑا ہوا پایا۔ جسم کے زخمی حصوں پر عجیب و غریب سی دوا لگی ہوئی تھی جس میں سے انجانی سی مہک اٹھ رہی تھی۔ پاس ہی ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، چہرے کے نقوش جاپانیوں جیسے تھے۔ اس کے ٹھوس اور پتھر تراشیدہ بدن پر صرف ایک لنگوٹی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کی انتہائی تیز چمک دیکھنے والے پر عجیب سا رعب طاری کر دیتی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ میرے قریب آ گیا اور انگریزی زبان میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ وہ میرا حال پوچھ رہا تھا۔ اس اجنبی زمین پر ایک ہمدرد کو پا کر مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے چند پھل اور ایک ابلا ہوا سالن دیا۔ کھانے کے دوران ہماری تعارفی گفتگو جاری تھی۔ اس کا نام وسکی تھا، جاپان کے شہر ٹوکیو کے رہنے والے تھے اور کئی سال قبل میری ہی طرح ایک حادثے کا شکار ہونے کے بعد یہاں آ پھنسے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ جب اس وحشی شخص سے میری جنگ ہو رہی تھی تو وہ قریب ہی ایک چٹان کی اوٹ میں موجود تھے اور ہماری لڑائی دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہے تو وہ اچانک اپنی کمین گاہ سے نکلے اور اس وحشی سے جا ٹکرائے۔ بے ہوش ہونے سے قبل جو 2 مختلف چیخیں میں نے سنی تھی وہ انہی دونوں کی تھی۔ وسکی نے اس کی گردن توڑ دی تھی اور مجھے اس غار میں اٹھا لائے تھے جو ایک عرصے سے ان کا مسکن تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ایک دور دراز جزیرہ ہے، شاید دنیا کے نقشے پر اس کا کوئی ذکر نہیں۔ انسان یہاں آج بھی پتھر کے دور میں رہتا ہے۔ جزیرے کی جنوبی سمت میں ایک مختصر سی بستی ہے جہاں کی باسی تہذیب سے بالکل ناآشنا ہے۔ لباس نام کی کوئی شے ان کے علم میں نہیں ہے۔
ان کے ہتھیار بھی اکثر پتھر کے ہوتے ہیں جنہیں وہ شکار اور اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس جزیرے تک پہنچنے کا قصہ سناتے ہوئے وسکی نے بتایا، میرا تعلق جاپان کی سیکرٹ سروس سے تھا۔ میں ایک مجرم کا تعاقب کرتے کرتے اس بد نصیب بحری جہاز تک جا پہنچا جو طوفان میں گر کر اپنا راستہ کھو بیٹھا اور کئی دن بھٹکنے کے بعد بحری قزاقوں کے ہاتھ جا لگا۔ ایک انتہائی خون ریز جنگ کے بعد چند لوگ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بدقسمتی ہمیں اس جزیرے تک کھینچ لائی۔ یہاں آباد وحشی قبیلے کے لوگوں نے ہمیں نعمت غیر مترقبہ سمجھا اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ان کی بھیڑ چڑھانے کی تیاری کی۔ میرے 2 ساتھی تو دیوتاؤں کی بھیڑ چڑھا دیے گئے، لیکن میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن سے آج تک میری اور ان کی جنگ جاری ہے۔ ان پہاڑوں کو وہ لوگ متبرک سمجھتے ہیں اور اس طرف آنے کی جرات نہیں کرتے، اس لیے میں یہاں کافی محفوظ ہوں۔ لیکن پھر بھی یوں سمجھو کہ میں مستقل ایک جنگ کی کیفیت سے دوچار ہوں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق میں ایک بدرو ہوں جو ان کے مقدس مقامات میں آ گھسی ہے۔ میری ہی وجہ سے دیوتا ان سے ناراض ہیں اور ان کے 2 سردار عذاب کا شکار ہو کر مر چکے ہیں۔ یہ الگ بات کہ وہ بدبخت میرے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ آج بھی جو شخص تم سے ٹکرایا تھا وہ سرداری کا امیدوار تھا جو دیوتاؤں کے آشیرواد لینے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر وہ فوراً حملہ آور ہو گیا تاکہ تمہارے خون کی نظر پیش کر کے اپنی سرداری پکی کر سکے، مگر بیچارہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کل ایک نیا امیدوار آئے گا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، کل تو نہیں، لیکن جلد ہی آئے گا اور دیوتاؤں سے وعدہ کرے گا کہ وہ ان کے مسکن کو بدروح سے پاک کر دے گا۔ آخر یہ لوگ آپ کو بدروح ہی کیوں سمجھ بیٹھے ہیں؟ کچھ اور کیوں نہیں سمجھ لیتے؟ میرے سوال کرنے پر وسکی نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور کہنے لگے، دراصل جب یہ لوگ ہمیں دیوتاؤں کے چرنوں میں نچھاور کرنے کے لیے قربان گاہ لے جا رہے تھے تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جو انہوں نے ہماری ہی بیلٹوں سے باندھے تھے۔ میرے لیے اس بندش سے خود کو آزاد کرانا ذرا بھی مشکل نہ تھا۔ اس کے علاوہ میں کراٹے اور کنگ فو میں بھی مہارت رکھتا ہوں۔ قریب پہنچ کر میں نے اپنے ہاتھ کھولے اور ان کے 3 آدمیوں کو ہلاک کر کے فرار ہو گیا۔ تو وہ سمجھے کہ میں دیوتاؤں کا باغی ہوں اور یقیناً ایک بدروح ہی دیوتاؤں کی باغی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس دن سے وہ میری تلاش میں ہے اور میں خود کو ان پہاڑوں میں روپوش کیے ہوئے ہوں۔ وہ تو اچھا ہے کہ یہاں صرف سردار ہی کو آنے کی اجازت ہے، عام لوگ یہاں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کئی سالوں سے یہاں ہیں، کبھی واپس مہذب دنیا میں جانے کا خیال نہیں آیا؟ شروع میں تو مجھ پر یہ بوجھ سوار رہا کہ مجھے وطن پہنچ جانا چاہیے۔ ایک بار میں نے درختوں کے تنوں کے سہارے سفر کا آغاز بھی کیا اور ایک مرتبہ تو مرتے مرتے بچا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ میں جب بھی یہاں سے فرار ہوا، سمندر میں بھٹکا ہوا پھر ادھر ہی آ نکلا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مگر میرے پاس میرے وطن کی ایک امانت ہے، میں اسے ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ اس لیے میں انتظار میں ہوں کہ قدرت خود ہی میرے یہاں سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دے۔ وہ کیا امانت ہے؟ اگر پسند کریں تو مجھے بھی بتا دیں، کیونکہ میں تو صرف ایک لنگوٹی کے علاوہ کوئی اور شے آپ کے پاس نہیں دیکھ رہا، اور اس غار میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں نے غار میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ایک لمحہ مجھے نظروں میں تولا اور پھر کہنے لگے، دراصل ہمارے مشہور سائنسدان وائسکو روکی نے ایک انتہائی اہم فارمولہ بنایا تھا جس کی بدولت جاپان دنوں میں ترقی کرتے ہوئے دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک کی صف میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ لیکن ایک انٹرنیشنل مجرم آندرے پوف سائنسدان وائسکو روکی کو قتل کرنے کے بعد یہ اہم فارمولہ لے بھاگا۔ میں اسی کا تعاقب کرتے ہوئے اس ڈوبنے والے جہاز تک پہنچا تھا۔ آندرے پوف کے ذکر پر میں چونکا اور تصدیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی آندرے پوف ہے جس کی تلاش میں بھارت گیا تھا۔ آندرے پوف سے دشمنی کے مشترکہ رشتے نے ہمارے درمیان اور زیادہ بے تکلفی پیدا کر دی۔ وہ ویسے بھی پاکستان کو پسند کرتے تھے۔ کہنے لگے، اس صدی کا سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان حاصل کر لیا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ملک جس کی پہلے سے کوئی بنیاد نہ ہو صرف اور صرف نظریے کی خاطر مارز وجود میں آ جائے۔ انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، آئی لو پاکستان اینڈ پاکستانیز۔ ہماری دوستی ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ پر بہت اعتبار کرنے لگے تھے۔ وسکی نے جو دوائی میرے زخموں پر لگائی تھی اس نے حیرت انگیز اثر دکھایا اور صرف 2 ہی دن میں میرے زخم بھر گئے۔ تیسرے دن ہم نے پہاڑوں میں ایک آواز گونجتی سنی۔ وہ ایک وحشی تھا جو دیوتاؤں سے عہد کرنے آیا تھا، تھوڑی دیر بعد ہی چلا گیا۔ قبیلے کو ایک نیا سردار مل گیا تھا۔ کیونکہ وسکی تو میرے ہی پاس تھے، کسی بدروح نے اس پر حملہ نہ کیا اور وہ بہادری کے غرور میں مست اکڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ چل پھر سکوں۔ وسکی ایک اچھے مہربان دوست کی طرح میری دیکھ بھال کر رہے تھے۔ ان کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ میں آہستہ آہستہ ان کا گرویدہ ہوتا جا رہا تھا۔
ان کے ساتھ رہنے سے ان کی تہ در تہ چھپی ہوئی شخصیت کے بید کھلنا شروع ہوئے۔ وہ بہت ذہین اور بہادر انسان تھے۔ یہ بتاتے ہوئے انہوں نے بڑی انکساری سے کام لیا تھا کہ وہ کراٹے اور کنگ فو جانتے ہیں، اور نہ صرف کنگ فو کے ماہر تھے بلکہ انہوں نے اس فن میں کئی اسٹائلز کا اضافہ بھی کیا تھا۔ میری شدید خواہش پر انہوں نے مجھے اپنا فن منتقل کرنا شروع کیا۔ تقریباً 1 سال تک ہم اس جزیرے میں قید رہے، اور اس عرصے میں نے زندگی کے انوکھے تجربے کیے۔ انہوں نے مجھے کراٹے اور کنگ فو کی ایسی تربیت دی جو شاید مہذب دنیا کے کسی اچھے سے اچھے ملک میں بھی نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہ واقعی اس فن میں یکتا تھے۔ کچھ مشقیں انتہائی مشکل اور خطرناک ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کے اتنے ماہر تھے کہ ہر روز میرے سامنے ان کا مظاہرہ کرتے۔ میں انہیں اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی سے نیچے پھینک دیتا اور وہ کسی بے جان پتھر کی مانند نیچے زمین پر جا گرتے۔ عام انسان ہوتا تو اس کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا، لیکن یہ وسکی تھے۔ وہ یوں ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے جیسے پہاڑ سے نہیں پلنگ سے گرے ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی اس مشق میں مہارت ہو گئی۔ ہم گھنٹوں مشق کرتے، سمندر میں بھی ہم 6 گھنٹے تیرتے رہتے، کبھی زیر آب اور کبھی سطح پر۔ پانی کے اندر گھنٹوں رہنے کی مشق بھی میں نے وہی کی تھی۔ یہاں کھانے پینے کی کمی نہیں تھی۔ قدرت نے لذیذ اور قوت بخش پھل بکثرت مہیا کیے تھے۔ پرندے اور چھوٹے موٹے جانور بھی آسانی سے شکار کر لیتے تھے۔ کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑتے اور پتھروں کی مدد سے آگ جلا کر انہیں بھون کر کھاتے۔ زندگی ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی۔ وحشی قبیلے کے لوگوں سے بھی اکثر ہی مٹبھیڑ ہو جاتی۔ خود میرے ہاتھوں ان کے کئی افراد زخمی ہوئے تھے، اور اب تو شاید وہ لوگ ہم سے خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ ہمیں ایک طرح سے ان پر حکومت کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ عام آدمی تو ہمیں دیکھ کر ہی سجدے میں گر پڑتا اور عجیب عجیب انداز میں محکومیت کا اظہار کرتا، لیکن ہم دونوں ایسے موقع پر بڑے بد دل ہوتے۔ ہم تو فانی اور عام انسان تھے۔ بڑائی کا خیال دل میں آتا تو توبہ استغفار کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔